السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، یہ قرآن کریم کی معروف صورت ہے جو 30ویں سپارے میں ہے، جس کو ہم سورہ قدر کہتے ہیں، اور یہ صورت خاص لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ رات کس طرح گزارنی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ اس دنیا میں سارے انسان برابر نہیں ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ غلط کام کرتے ہیں۔ پھر جو اچھے لوگ ہیں ان میں بھی برابری نہیں ہے، ان میں بھی درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ مثلا حضرات انبیاء ہیں کہ انسانوں میں سب سے افضل ہیں، پھر حضرات انبیاء میں بھی درجات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درجات دیگر انبیاء سے بڑے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو اوقات بنا دیے، دن بنا دیے، راتیں بنا دیں، ہفتے بنا دیے، مہینے بنا دیے، ان میں بھی برابری نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے دکھنے میں سارے دن ایک جیسے لگتے ہیں، ساری راتیں ایک جیسی لگتی ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، لیکن اس میں بھی سورج عام دنوں کی طرح طلوع ہوتا ہے اور عام دنوں کی طرح غروب ہو جاتا ہے، لیکن ان میں فضیلت اس وجہ سے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ہمیں ایسی عطا فرمائی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اگر کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کی۔ حضرات علماء نے اس میں بہت سارے اقوال نقل فرمائے، آخری حد یہاں تک ہے کہ اس رات میں عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر۔ یعنی اگر اس رات میں عبادت کی توفیق مل جائے تو یہ ایسا ہے گویا کہ انسان نے 83 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ حضرات علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو، 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی۔ اب رہا یہ سوال کہ لیلۃ القدر کی تعیین کیوں نہیں کی گئی، تو دیکھیں اس میں بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر حکمت کو اللہ بندے سے بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے اس رات کو ظاہر نہ کرنے کی حکمت یہ ہو کہ اگر یہ رات متعین کر دی جاتی کہ فلاں رات شب قدر ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس رات کو ضائع کر دیتا، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کی اتنی عظیم فضیلت رکھی اور پھر اس رات کو متعین بھی کر دیا، اور پھر بھی انسان غفلت میں اس کو ضائع کر دے، تو ممکن ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا۔ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ انسان پھر صرف اس خاص رات میں عبادت کرتا اور یہ سوچ کر باقی دنوں میں عبادت چھوڑ دیتا کہ مجھے تو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، اب مزید عبادت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کسی وجہ سے عبادت نہ کر پایا
تو بالکل عبادات سے مایوس ہو جاتا کہ مجھے تو اتنی عظیم الشان رات کی عبادت کی توفیق مجھ سے چلی گئی، اب بقیہ دنوں میں وہ عبادت کا حوصلہ اس کے اندر پیدا نہ ہو پاتا۔ لیکن یہ صرف اندازے ہیں، تخمینے ہیں، اصل حکمت اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کریں کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں رمضان کے آخری عشرے میں، بالخصوص طاق راتوں میں۔ وہ کوئی بھی شب ہو سکتی ہے 21 سے لے کر 29 تک، بالخصوص طاق راتوں میں ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے؟ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ دیکھیں، پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عبادات اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل تھکا دیتے ہیں۔ مناسب اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اعتدال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، جتنا ممکن ہو عبادت کر لے اور پھر سو جائے۔ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس رات میں عبادات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، تو یاد رکھے اگر اس رات انسان اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی کرے تو گناہ کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، آپ اپنے گھر میں جھوٹ بولیں تب بھی گناہ ہے، لیکن وہی جھوٹ اگر آپ مسجد میں بولیں تو وہ اس سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور وہی جھوٹ آپ مسجد حرام میں بولیں، کعبۃ اللہ کے سامنے بولیں، تو وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو کئی جھوٹوں کا گناہ انسان کو ملتا ہے اگر وہ مسجد حرام میں جھوٹ بولے، یا مسجد میں جھوٹ بولے، یا گھر میں جھوٹ بولے۔ بالکل اسی طرح اس لیلۃ القدر میں جہاں عبادات کا ثواب اللہ نے بڑھا دیا ہے، انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اگر اس سے نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ نے گناہ کا وبال بھی کئی گنا اس پر بڑھا دیا۔ اس لیے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تھوڑی سی عبادت کرے اور اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، عشاء باجماعت ادا کرے، فجر باجماعت ادا کرے، انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اگر انسان بالکل بھی عبادت نہ کرے، عشاء اور فجر باجماعت پڑھ لے، تو زیادہ سے زیادہ اس نے اس رات کی فضیلت کو گنوا دیا، لیکن وہ خسارے میں نہیں رہا، نقصان میں نہیں رہا۔ خسارے اور نقصان میں وہ شخص رہا جس کو یہ رات نصیب ہوئی، وہ عبادت بھی نہیں کر پایا، اور اس سے بڑھ کر اس نے اس قیمتی رات کے لمحات اور اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ یہ بڑے خسارے کی اور نقصان کی بات ہے، اس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے اب اللہ نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ وہ رات کون سی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان طاق راتوں میں بالخصوص اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ عبادات کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نفل پڑھنے کا جو عام دنوں میں طریقہ ہے وہ اس رات میں بھی طریقہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اس رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے کہ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے میری بدعملی پر معاف فرما دے۔ انسان کو چاہیے اپنے گناہ یاد کرے، اور یاد کر کر کے اس کا اظہار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کرے کہ یا اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، اس نافرمانی میں مبتلا ہوں، اس بدعملی میں مبتلا ہوں، یا اللہ اس مبارک رات میں میرے تمام گناہوں کو آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اور آئندہ کے لیے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور اس دعا کو مانگنے کا بالخصوص اہتمام فرمائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ یا اللہ آپ معافی کو بے حد پسند کرتے ہیں، اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ رات تو اللہ سے تعلق جوڑنے کی ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنے کی ہے۔ اور دیکھیں اس رات میں صرف عبادت کا اجر نہیں، ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے،
ताल्लुकात को जोड़े। आज हमारे घरानों में, खानदानों में ये बात आम हो गई कि फला रिश्तेदार फला से नाराज, फला की फला से नाराजगी, फला की फला से नाराजगी। इस रात में अगर इंसान जो रिश्ता टूटा हुआ है उसको अल्लाह के लिए जोड़ेगा तो सिला रहमी का जहां और अजर है आम दिनों में, इस रात में अल्लाह तबारक व ताला कई गुना बढ़ाकर जो है वो अजर अता फरमाते हैं। और ये ऐसी रात है, कुछ ऐसे गुनाह हैं कि अगर इंसान उस गुनाहों में मुब्तला हो और तौबा ना करे तो इस रात भी उस बदनसीब की बख्शिश और मगफिरत नहीं होती। इसमें एक गुनाह तो वो है कि इंसान अपने वालिदैन का नाफरमान, एक गुनाह ये है कि इंसान अपनी शलवार टखनों से नीचे रखे जानबूझकर, एक गुनाह ये है कि इंसान शराब पीने का आदी हो, एक गुनाह ये है कि इंसान शिर्क का आदी हो, और भी गुनाह अहदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो चोरी करने वाला हो, डाका जनी करने वाला हो। हमें इन तमाम गुनाहों से इस रात में बिलखुसूस तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला से इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। अगर मौका नहीं मिला, इसी वक्त अगर ख्याल आया, रात के किसी भी लम्हे आया, इंसान उसी वक्त सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ले। उम्मीद है इस रात की फजीलत इंसान को हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इस रात को मजलिस आराई में गुजार दिया, इज्तिमाआत में गुजार दिया, तफसीरों के अंदर गुजार दिया, और इस रात में उससे बढ़कर हम वही टीवी की स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, मोबाइल की स्क्रीन के सामने हैं, फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े खसारे की और नुकसान की बात है। इसलिए इस रात की कदर करने की ज़रूरत है। ये एक पैकेज है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो अल्लाह अपने बंदों को अता फरमाते हैं। इसलिए इससे इंसान महरूम ना हो, कोशिश ये करे कि जितना बस में है इस रात की फजीलत को हासिल करने की कोशिश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।